المیہ جو ہے وہ آپ کے چھپ جانے سے اور آپ کے غائب ہو جانے سے، یا آپ میڈیا استعمال نہیں کرتے اس سے المیہ ختم نہیں ہوتا۔ کچھ کرنے کا سوچتا رہے یا کم از کم نفرت کرتا رہے، اسرائیل سے نفرت کرتا رہے، مغربی اقوام سے نفرت کرتا رہے، عرب ممالک سے نفرت کرتا رہے، ہر اس آدمی سے نفرت کرتا رہے جو اس وقت یا خاموش ہے یا کسی نہ کسی صورت میں اسرائیل کا ساتھی بنا ہوا ہے۔ لگتا ہے کہ یہ وہ سٹف ہی نہیں ہے جو کچھ کر پائے گا غزہ کے لیے یا امت کے لیے یا استعمار کے چنگل سے نکلنے۔ یہ اتنا بڑا المیہ ہے کہ اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اب امت بیدار ہو، اب جو ہے مسلمان اقوام بیدار ہو، اب مسلمان ریاستوں کو غیرت آئے، اب وہ آپس میں اتفاق کر لیں گے۔ اس سے پہلے اسرائیل کو ہم مسلم ممالک نے اسرائیل کو تحفظ فراہم کیا ہے اس ایران کی میزائلوں سے۔ ہر بہادری جو اسرائیل کے خلاف نہیں ہے، وہ ہر بہادری جو غزہ کے حق میں استعمال نہیں ہو رہی، وہ اس وقت بالکل مزاح کا خیز ہے، وہ بہادری نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں احمد حامدی ہوں اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں غزہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے، اور ظاہر ہے آپ سب غزہ کے حالات سے واقف ہیں۔ غزہ میں جو جینوسائٹ ہے، غزہ میں جو انسانیت کشی ہو رہی ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا میں وہ لائیو سٹریم ہو رہی ہے، وہ سب چیزیں کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ تصویریں، وہ چیزیں، وہ ویڈیوز، وہ سب جو لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہیں چیزیں، وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور اس سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ سوچتے ہیں کہ مطلب کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر سکتے ہیں، امت کی کیا حالت ہے۔ ایسی ہی پریشانی میں میرے ذہن میں کچھ پوائنٹس آتے ہیں جو مسلسل مطلب ایک ہی حالت، ایک ہی کیفیت رہتی ہے، جو ابھی میں آگے کچھ نکات کی صورت میں پیش بھی کروں گا کہ مسلسل اس طرح کے خیال آتے ہیں غزہ کو دیکھتے ہوئے۔ اور وہ ظاہر ہے امت کے حوالے سے زیادہ ہے، دنیا کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے، مسلم اقوام، مسلم ریاستوں کے حوالے سے ہیں۔ وہ سارا کچھ جو آ رہا ہے، جو آگے پوائنٹس میں آ جائے گا۔ تو جو سب سے پہلی بات میرے ذہن میں آتی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں زیادہ پیسمسٹ نہ بنوں، میں مطلب چیزوں کو اچھی طرح دیکھ لوں، لیکن اس کے باوجود جب بھی میں سوچتا ہوں، حالات کو دیکھتا ہوں، ٹی وی دیکھتا ہوں، ویڈیوز دیکھتا ہوں، اور ساتھ میں مسلم اقوام کی طرف سے بھی جو خبریں آ رہی ہوتی ہیں، تو شدید قسم کی مایوسی ہوتی ہے۔ کبھی کبھار تو آدمی سارا میڈیا، سوشل میڈیا چھوڑ دیتا ہے کہ شاید اس سے کوئی حل نکل آئے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کا حل نہیں ہے، بلکہ وہ کسی کونے میں چھپ جانے کے مترادف ہے۔ اور ظاہر ہے المیہ جو ہے وہ آپ کے چھپ جانے سے اور آپ کے غائب ہو جانے سے، یا آپ میڈیا استعمال نہیں کرتے اس سے المیہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھار تو ایسے لگتا ہے کہ اس کے خیر دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ کبھی کبھار آپ المیہ کے عادی ہو جاتے ہیں، جب آپ مسلسل اتنی خبریں، اتنی وحشتناک، اتنی ننگی جو ہے وہ وحشت دیکھتے ہیں، تو کبھی کبھار عادی ہو جاتے ہیں کہ معمول کی بات ہے، لیکن کبھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کو دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ وہ انسانی ذہن پر، اس کی شخصیت پر اس کے اثرات ہوں گے۔ اور میرے خیال میں اگر اس کے اثرات اس طرح ہو کہ ہم مغربی اقوام سے، خصوصاً مغربی ریاستوں سے، استعمار کی نئی اور پرانی ہر صورت سے اگر ہم نفرت کرنے لگ جائیں اور ہمارے لاشعور میں ان کی نفرت بیٹھ جائے، تو یہ تو فائدہ ہے، پھر ایسی چیزیں دیکھ لینی چاہیے اور نفرت میں مسلسل اضافہ کرتے رہنا چاہیے ان سے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہو رہا اور ہم اس بربریت کے عادی ہو رہے ہیں دیکھ دیکھ کے کہ بس ہوتا ہے، معمول کی بات ہے، تو وہ بہت خطرناک ہے۔ اس سے تو پھر یہ ساری چیزیں چھوڑ دینی چاہیے آدمی کو۔ اور کبھی کبھار ظاہر ہے نفسیاتی طور پر اس کے خطرناک اثرات ہو سکتے ہیں، یعنی اس کو دیکھ دیکھ کے آدمی کھڑتا ہے اور کچھ نہیں کر پاتا، تو وہ ایک خطرناک پہلو ہے۔ تو میری بھی کیفیات میں ان تین حالتوں میں رہتا ہوں۔ کبھی دیکھتا ہوں صرف اس لیے کہ وہ نفرت میں اضافہ ہی ہوتا رہے، آدمی کم از کم کچھ کر نہیں سکتا، کچھ کرنے کا سوچتا رہے یا کم از کم نفرت کرتا رہے، اسرائیل سے نفرت کرتا رہے، مغربی اقوام سے نفرت کرتا رہے، عرب ممالک سے نفرت کرتا رہے، ہر اس آدمی سے نفرت کرتا رہے جو اس وقت یا خاموش ہے یا کسی نہ کسی صورت میں اسرائیل کا ساتھی بنا ہوا ہے۔ جو جتنا اسرائیل کے قریب ہے وہ اتنا ہی قابل نفرت ہے۔ کبھی اس ایکسپیرینس کے لیے دیکھتا ہوں چیزیں، اور کبھی لگتا ہے کہ آدمی پاگل ہو جائے گا اگر یہ مسلسل دیکھتا رہے
تو پھر چیزیں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ کوئی حل بھی نظر نہیں آتا، اور میرے خیال میں آپ سب کے ساتھ ہی ایسے ہی ہوتا ہوگا۔ بہرحال اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں کچھ امت کی حالت دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں کچھ جیسے پوائنٹس آتے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میرے تاثرات کیا بنتے ہیں۔ آپ کی بھی کچھ نہ کچھ تاثرات بنتے ہوں گے، تو مطلب کوئی ایسے کوئی بڑے فلسفیانہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، لیکن وہ تاثرات جو ہے اس سے میری مطلب پوری وہ بنتی ہے، غزہ کا جو پورا معاملہ ہے اس کو جس طرح میں دیکھتا ہوں وہ ساری چیزیں بنتی ہیں، تو وہ سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ غزہ مطلب میں مایوس یا قنوطی نہیں ہوں، پیسمسٹ نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے وہ لوگ بہت ٹھیک نہیں لگتے جو بلا وجہ کی امید، اور آخری امید ان کی کیا ہوتی ہے کہ چلے کچھ خیر نظر نکل آئے گا، یعنی ان کے پاس بھی کوئی ٹھوس بات نہیں ہے خیر نکل آنے کی اس سے، لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ چلے کوئی خیر نکل آئے گا، اللہ کرے اس سے خیر نکل آئے۔ لیکن بہرحال اس پہ ہم آگے بات کریں گے کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا، ہماری ایک تاریخ ہے، ہم نے بہت بڑے بڑے المیے دیکھے ہیں، پھر جذب کی ہیں، اور ایسے جذب کی ہیں کہ اس کے کچھ عرصے بعد ہم دوبارہ اسی نارمل حالت میں آئے ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن خیر اس پہ آتے ہیں بعد میں۔ پہلا پوائنٹ جو میرے ذہن میں آتا ہے، پہلی بات جو میرے ذہن میں آتی ہے جب اس پوری حالت کو دیکھتا ہوں، تو امت یا مسلمانوں کو یا مسلم اقوام کو یا مسلم ریاستوں کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ یہ وہ سٹف ہی نہیں ہے جو کچھ کر پائے گا غزہ کے لیے یا امت کے لیے یا استعمار کے چنگل سے نکلنے کے لیے، مطلب اسرائیل کو روکنے کے لیے۔ ظاہر ہے اسرائیل جو ہے ایک سے بڑھ کر ایک آگے سے آگے ہوتے ہوئے مسلم ممالک کو روند رہا ہے، اور بڑی صفاقی کے ساتھ، اور بہت مطلب بالکل جیسے بالکل ایزی ہے، اس کو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ایران کے بڑے بڑے لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ری ایکشن نہیں ہے، وہ ہر چیز بہت سموتھلی آسانی سے کر لیتا ہے، شام میں جو کچھ کرتا ہے، اور اسی طرح لبنان میں وہ جو کچھ کر چکا ہے وغیرہ، ایران کے ساتھ وہ کر چکا ہے، اور غزہ تو ہے ہی ایک الگ معاملہ، وہ تو وہاں جو کر رہا ہے وہ تو سب سے بڑھ کر ہے۔ تو بہرحال مجھے ایسے لگتا ہے کہ مطلب مسلم امت کے پاس وہ سٹف ہی نہیں ہے جو اسرائیل کو فی الحال روک سکے، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، مطلب حالات دیکھتے ہیں، ابھی تک تو چیزیں کم از کم 2-2.5 سال میں ہمیں نظر آ گئی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، مسلمان جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ مطلب اس سٹف سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی 1-2 بھی کام کے لوگ نہیں ہوں گے، یعنی کروڑوں اربوں لوگوں میں اگر آپ 1000-2000 لوگ گنوا دیں کہ ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے، تو اس کو کام نہیں کہتے۔ مطلب ظاہر ہے ایک عوامی وہ بھی ہوتا ہے کہ مطلب عوام میں اس کا کیا ری ایکشن ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب میرے خیال میں تو بالکل ریاستوں کی سطح پر کتنی سنجیدگی ہے اس معاملے میں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مطلب پہلا تاثر تو میرا یہ بنتا ہے کہ امت سے اس کی توقع فی الحال اس حالت میں رکھنا کہ یہ لوگ کچھ کر لیں گے، کچھ بھی نہیں، مطلب میرے خیال میں تو یہ بالکل نا امیدی کی بات ہے۔ اچھا، میں نا امیدی کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ مطلب بالکل مایوس ہو جانا چاہیے، یہ اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ شاید کچھ لوگ اس مایوسی کو امید میں بدل دیں، یعنی اپنے حالات کو بدل کے، اور ظاہر ہے میں اپنے بارے میں بھی یہ سوچتا ہوں، اور ہر بندہ جو ہے وہ انفرادی سطح پر تو ایسے سوچ ہی سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بات بھی کر دی، یہ تصور کرنا کہ اس سے کوئی خیر برآمد ہوگا، مطلب یعنی یہ اتنا بڑا المیہ ہے کہ اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اب امت بیدار ہو، اب جو ہے مسلمان اقوام بیدار ہو، اب مسلمان ریاستوں کو غیرت آئے، اب وہ آپس میں اتفاق کر لیں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی خیر برآمد اس طرح کا ہو سکتا ہے، اللہ کرے تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی کنکریٹ بات نہیں ہے کہ اس طرح ہو، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بہت بڑے بڑے المیے، مطلب ہماری مسلم تاریخ نے استعمار کے بعد، امپیریلزم کے بعد، جب سے ہم غلام بنے، اس سے بڑے بڑے المیے ہم نے دیکھے، لیکن اس کے باوجود مسلم اقوام کو تو فی الحال کوئی مطلب ظاہر ہے ہم اس کے باوجود اس حالت میں ہے نا، تو یہ امید رکھنا بھی ظاہر ہے اس کے لیے کیا دلیل ہے کہ اب ہم ٹھیک ہو جائیں گے، یعنی اب ہم بیدار ہو جائیں گے اس بڑے المیے، یعنی قحط ابھی اس وقت غزہ پر انہوں نے قحط کو مسلط کیا ہوا ہے، یہ وہاں انہوں نے جو ہے وہ سٹارویشن سے لوگوں کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، وہاں آبادی کو وہ بھوک سے مار رہے ہیں، لیکن کیا مطلب مسلم امت کے ساتھ بنگال قحط جو ہے وہ تو ہمارے اپنی تاریخ ہے نا، اس کی ہے، مطلب بر صغیر کی تاریخ ہے، تو اور دنیا واقف ہے کہ بنگال کا جو قحط ہے وہ کس لیے آیا، اور قحط بہت سارے اور بھی ہیں، تو اس وقت کسی اور ویڈیوز میں بات کر لیں گے کہ ہم نے کتنے بڑے بڑے المیے
جیل چکے ہیں، ہم جیل چکے ہیں پوری، مطلب اس کو ذرا سخت الفاظ میں پوری بے غیرتی کے ساتھ جیل چکے ہیں، یعنی اس کے باوجود بھی ہم بیدار تو نہیں ہوئے۔ تو یہ کہاں مطلب کون کہہ سکتا ہے اس بات کو، یعنی کون اس کی مطلب گارنٹی دے سکتا ہے؟ وہ پر امید آدمی جو یہ ہمیں امید دلاتا ہے کہ نہیں اب اس کے بعد امت بیدار ہو جائے گی، تو ہم پہ مظالم یا المیہ تو اس سے پہلے ہو چکے ہیں، اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اس میں امت کب بیدار ہوئی ہے کہ اس سے، اور اس سے کس بنیاد پر یہ امید رکھی جائے کہ اس سے امت بیدار ہوگی؟ تو مطلب میرے خیال میں اس کی فی الحال کوئی امید نہیں ہے۔ اور دیکھیں مطلب ابراہیم ایکارڈ کو تسلیم کرنے کی باتیں اس حالت میں بھی ہو رہی ہیں، یعنی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ اس کے باوجود بہت سارے ممالک اس کا حصہ بن رہے ہیں، وہ باتیں چل رہی ہیں، یہاں تک کہ پاکستان کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہیں۔ بہرحال تو اس کو آپ دیکھ لیں، یعنی غزہ کے المیے کے شروع بلکہ ایک پوری کلائمیکس تک پہنچنے کے بعد ہماری ریاستیں جو ہے، جب ایران جواب دے رہا تھا مطلب اسرائیل کو میزائلوں کے ذریعے سے، تو ہمارے ہی اس سے مطلب انٹرسپٹ ہو رہے تھے مطلب ان کے میزائل، یعنی سب سے پہلے اسرائیل کو ہم نے مطلب ہم مسلم ممالک نے اسرائیل کو تحفظ فراہم کیا ہے اس ایران کی میزائلوں سے۔ تو ایسی حالت میں مطلب اگر کوئی یہ امید رکھے کہ اس بڑے المیہ سے کوئی بہت بڑا خیر جنم لے گا، تو مطلب اس کا امکان بہت کم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب مغرب کا یا مغربی اقوام کا یہ مطلب طریقہ رہا ہے کہ وہ امیج بلڈنگ پہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں، مطلب یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اس کے بعد امیج بلڈنگ پہ بہت سارا کام کریں گے، اور ظاہر ہے جو مطلب مرعوب آدمی کے سامنے اپنی امیج بلڈنگ کی کوئی زیادہ ضرورت ہی نہیں ہوتی، مطلب پوری امت، پوری مسلم ریاستیں اس سے بالکل دبی ہوئی ہیں، غلام ہیں، بالکل اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں، تو وہ تو ہلکا پھلکا وہ اشارہ بھی کر دیں گے کہ شہباز شریف صاحب آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، تو یہاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پھولے نہیں سمائیں گے، مطلب یہ تو بطور مثال پیش کیا ہے۔ جو بھی بڑے ہیں ہمارے یا پوری امت کے مسلم ریاستوں کے بڑے، اگر وہاں سے ہلکی پھلکی تعریف ہو جاتی ہے، یہاں پھولے نہیں سماتے، یہاں وہ اپنے کپڑوں میں ان کے بدن کو جگہ نہیں ملتی، مطلب پٹ رہے ہوتے ہیں خوشی سے کہ ٹرمپ صاحب نے ہماری جو ہے تعریف کی ہے، تو اگر یہ حالت ہے تو ایسے لوگوں کے لیے امیج بلڈنگ کی ضرورت، یعنی پہلے ہمارے نفسیات پہ برا اثر ہوا کب؟ ہم نے مغرب کے حوالے سے یا نئے استعمار کے حوالے سے ہماری اقوام نے، ہماری ریاستوں نے برا سوچا کب؟ لیکن بالفرض اگر برا سوچنے لگ جائیں بھی تو مغرب کے پاس وہ سافٹ پاور ساری موجود ہے اور اس کو وہ استعمال کریں گے اپنی امیج بلڈنگ کے لیے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز جو بہت مضحکہ خیز تھی میرے لیے، وہ مطلب ایک کراہت سی ہوتی ہے ان چیزوں کو دیکھ کے، کہ جیسے وہ ابھی شام میں لڑائیاں ہو رہی تھی، اس کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، ڈروز یا دروز، جو وہ ہیں مطلب وہ باطنیوں کا ایک قبیلہ ہے، تو ان کے درمیان اور عرب بدوؤں کے درمیان سیریا میں، تو ہمارے عرب جو بدو تھے وہ ویڈیوز کلاشنکوف وغیرہ تھام کے ویڈیوز بنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مطلب ہم متحد ہیں، ہم بہادر ہیں، ہم بدلہ لیں گے، ہم ان کا مطلب ستیہ ناش کریں گے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ تو مطلب میں اس کو دیکھ کے مجھے مطلب ہر بہادری جو اسرائیل کے خلاف نہیں ہے، وہ ہر بہادری جو غزہ کے حق میں استعمال نہیں ہو رہی، وہ اس وقت بالکل مضحکہ خیز ہے، وہ بہادری نہیں ہے، وہ شرمناک غیر انسانی فعل ہے جو لوگ کرتے ہیں، وہ خواہ دروز کرتے ہیں، وہ خواہ کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی قوم، آپس میں یہ لگے ہوئے ہیں، آپس میں بہت بہادر ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کلاشنکوف پکڑ کے ویڈیوز بناتے ہیں۔ یہی بدو جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف بھی ویڈیوز بنا سکتے تھے، لیکن نہیں، ظاہر ہے ریاست کی طرف سے اجازت نہیں ہے اور ریاست خود خوف میں مبتلا ہے، ظاہر ہے شام کی حالت بھی خراب ہے، وہ ہم ساری چیزیں سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ بھی نہیں آیا اس طرح، کچھ بھی نہیں آیا اس طرح۔ بڑی بڑی تنظیمیں جو جہاد کرتی ہیں اور جہاد مطلب جو جن کے مطلب جھنڈے لہرا رہے ہیں جہاد کے میدانوں میں، کچھ بھی تو نظر نہیں آ رہا۔ بڑے بہادر ہیں، بڑے بڑے قبائل موجود ہیں جو بڑے بہادر ہیں، کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اپنی مطلب 2 ٹکے کی دو پیسوں کے لیے وہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، وہ بغاوت کرنے پہ تلے ہوتے ہیں، اپنی تھوڑی سی وہ اس کے لیے منرلز کے لیے وہ ہر کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ریاست کو وہ اس بات پہ دمکا نہیں سکتے کہ مطلب غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کوئی حل کر دو۔ وہ تو خیر اس پہ سبھی سو رہے ہیں۔ بہرحال جب تک ہم اپنے
مغربی آقاؤں سے، پرانے اور نئے سارے آقاؤں سے نفرت نہیں کرنے لگ جائیں گے تو تب تک ممکن نہیں ہے کہ امت کی حالت بدل جائے، تب تک یہ نہیں لگتا کہ مطلب امت جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے پر غیرت کھائے گی کبھی، مطلب ایسے بالکل ناممکن ہے۔ ہم تبھی اس ذلت سے نکل سکتے ہیں جب ہم اپنے آقاؤں کے، مغربی آقاؤں کے استعمار کی نئی اور پرانی صورتوں نے جتنی باقیات چھوڑی ہوئی ہیں، جتنے مظاہر چھوڑے ہوئے ہیں، وہ ہم اپنے انفرادی اور اجتماعی تمام دائروں سے اس کو بالکل کھرچ کر نکال دیں، ان سے نفرت کریں، ان کی ہر چیز سے نفرت کریں، اتنی نفرت کریں کہ ان کی مطلب ہر چیز سے نفرت کریں۔ جب ہمارے دل جو ہے، ہمارے دماغ جو ہے، ان کی ہر چیز سے نفرت کرنے لگیں گے، جب ان کے تمام مظاہر، ان کی جوڑی ہوئی تمام باقیات، ان سے مرعوب ہو کہ ہم نے جو کچھ قبول کیا ہے اس کو کلیتاً رد نہیں کریں گے پوری نفرت کے ساتھ، یا ان سے جو کچھ سیکھیں گے بھی وہ بھی ان کی نفرت میں کھپائیں گے، وہ بھی ان کی دشمنی میں کھپائیں گے، جب تک یہ حالت نہیں ہوگی امت جو ہے وہ بہرحال مجھے تو نہیں لگتا کہ کبھی اس حالت سے نکلے گی۔ بہرحال ایک آخری بات یہ ہے کہ اس وقت جیسے مجھے لگتا ہے کہ امت پہ یا مجھ پہ چلے انفرادی طور پر، آپ پہ انفرادی طور پر، سب پہ جو بھی ذرا درد رکھتا ہے، جو بھی ذرا جو بھی امت مسلمہ کی عزت کو بحال کرنا چاہتا ہے وغیرہ، تو جو بھی ایسا آدمی ہے اس پر جیسے یہ بات واجب ہے، اس پہ جیسے یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنی ایکٹیویٹی، اس کی زندگی کے مختلف لوگوں کی مختلف ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، لیکن میری ہر ایکٹیویٹی میں ایک نیت شامل ہونی چاہیے، یا ایک جو ہے وہ رویہ، ایک مزاج شامل ہونا چاہیے، اور وہ مزاج جو ہے وہ استعمار سے نفرت ہے، وہ مزاج جو ہے مغربی اقوام سے نفرت ہے، وہ جو ہے وہ اسرائیل سے نفرت ہے، صحیح ہے۔ وہ ہماری ہر ایکٹیویٹی، میں جو کچھ کرتا ہوں، میں کوئی پڑھ رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، میں جو ہے صلاحیتوں میں اضافہ کر رہا ہوں، میں مہارتیں حاصل کر رہا ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں، میں دیہڑی کی مزدوری کر رہا ہوں، لیکن مجھے جیسے ایک نیت کے طور پر یہ شامل کرنا چاہیے کہ میں جو کچھ محنت کر رہا ہوں اس کا ایک صلہ تو میں اللہ سے قیامت کے دن مانگوں گا، لیکن ایک صلہ جو میں اس دنیا میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں میری ہر ایکٹیویٹی جو ہے وہ نفرت کا ذریعہ بنے، استعمار سے نفرت کا ذریعہ، مغربی ممالک سے نفرت کا ذریعہ، اسرائیل سے نفرت کی وجہ بنے، وہ ساری چیز، وہ سارا معاملہ انسانی ہے، اس میں جیسے موجود ہو روح کے طور پر اسرائیل سے نفرت موجود ہو، اور وہ سارا معاملہ جو ہے وہ مظلوموں کے حق میں پڑتا ہو، وہ امت خصوصاً مظلوم امت کے حق میں پڑتا ہو، وہ غزہ والوں کے حق میں پڑتا ہو، وہ ہر اس مظلوم کے حق میں پڑتا ہو جس پر جابر، جس پر ظالم، جس پہ ننگی وحشت کرنے والے مغربی اقوام جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں، ہر اس آدمی کے حق میں پڑتا ہوں۔ میری ہر ایکٹیویٹی ایسی ہونی چاہیے، میرا ہر عمل اس نیت سے ہونا چاہیے، میں جو سکل سیکھتا ہوں یا میں جو کام کرتا ہوں وہ اسی نیت سے ہو کہ اس سے میں نے ایک فائدہ تو یہ اٹھانا ہے۔ میں بہت بزنس شروع کرنے لگا ہوں لیکن اس سے ایک فائدہ میں یہ اٹھاؤں گا، باقی بھی فائدے بہت سارے ہوں گے لیکن ایک فائدہ یہ اٹھاؤں گا کہ مضبوط آدمی، قوت والا اور مؤثر آدمی بن کے اس ظلم کو روکنے کی کوشش کروں گا، اس سارے ظلم کو، یا اس طرح اور بھی بہت ساری مہارتیں حاصل کر کے یہ سارا کام کروں گا۔ یہ اس وقت امت پہ گویا واجب ہے، یہ اس وقت امت پہ گویا لازم ہے۔ وہ جس بھی حالت میں ہے وہ بول سکتا ہے تو ظلم کے خلاف بولے، وہ بول سکتا ہے تو مغربی اقوام کے خلاف بولے، وہ بول سکتا ہے تو استعمار کے خلاف بولے، وہ بول سکتا ہے تو مظلوم کے حق میں بولے وغیرہ۔ وہ کچھ صلاحیتیں حاصل کر سکتا ہے تو اسی نیت سے حاصل کر سکتا ہے، اس کو کرنا چاہیے اس طرح۔ تو جب ہماری حالت یہ ہوگی کہ ہم سراپا نفرت بن جائیں گے جذباتیت کے بغیر، ایک نفرت وہ جو بالکل پرسکون لیکن ایک گہرائی والی نفرت ہے، اس طرح کی نفرت ہمارے نفسیات میں ہونی چاہیے، ہمارے رویوں میں، ہماری شخصیت کی گہرائی میں ظلم سے نفرت، اسرائیل سے نفرت، امریکہ سے نفرت، ہر ظالم سے نفرت، ان ممالک سے نفرت، ان لوگوں سے نفرت جو اس وقت غزہ پر یا خاموش ہیں یا جو اس وقت غزہ کے خلاف ہیں، یعنی کسی نہ کسی صورت میں اسرائیل کے حق میں ہیں۔ ہر اس آدمی سے نفرت یہ ہماری جو ہے وہ شخصیت کا حصہ ہو۔ اس میں جذباتیت ضروری نہیں ہے کہ فوراً ری ایکشن میں آ کے آدمی کچھ بھی کر جائے، یہ ہماری شخصیت کا حصہ ہو یہ نفرت۔
تو ایسی نفرت ہمیں چاہیے. وہ سلیم احمد صاحب کا مطلب ایک شعر بھی ہے نا وہ نظم کے آخری، مجھ سے میرا سب کچھ لے لو اور مجھے ایک نفرت دے دو، مجھ سے میرا سب کچھ لے لو اور مجھے ایک غصہ دے دو، ایسی نفرت ایسا غصہ جس کی آگ میں سب جل جائے میں جل جاؤں. اس طرح کچھ ہے مہاراج، مطلب ایگزیکٹ شاید یاد بھی نہیں ہے. وہ مشرق ہار گیا کہ آخری وہ یہ ہے، مطلب آخری بند یا جو بھی کہہ لیں مصر یہی ہے. تو ہمیں ایک ایسی نفرت کی ضرورت ہے، ہمیں ایک ایسے غصے کی ضرورت ہے جس کی آگ میں سب جل جائیں، اور یہ میں جو موجودہ حالت میں ہوں میں بھی جل جاؤں، اور یہ جو امت کی حالت ہے یہ حالت بھی جل جائے، اور شاید اسی راگ سے ایک ہماری نئی زندگی شروع ہو. تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ سے بات ہوتی رہے گی. اللہ حافظ.